بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج خوشی کا دن تو ہے کہ عید گزر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایک غم بھی ہے۔ وہ غم ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور میرے حیث القوم ہم ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ تو آج سارا دن میں فلسطین کے حوالے سے کچھ جو لیٹسٹ ویڈیو کلپس آ رہے تھے ان کو دیکھ رہا تھا، تو میرا دل بڑا اداس ہے آج۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ جو میں نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں، یہ سارے کے سارے من آپ کو بھی میں کچھ دکھا دوں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم نے عید کی نماز پڑھی، تو عید کی نماز میں جو تکبیرات ہیں پلیز ہم نے وہ نہیں بھولنی، کیونکہ جب بھی ہم مسجد کے لیے عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں تکبیرات ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ تکبیرات کیا ہیں میں آپ کو ویڈیو کلپس دکھاتا ہوں، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو کلپس آج میں سارے دکھاؤں جو بھی میں بات کروں۔ گو کہ عید کی نماز ہو گئی ہے، لیکن چلیں اگر زندگی رہی تو اگلے سال انشاءاللہ ہم ضرور آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے کلپ سے۔ اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ کیونکہ اس کے بعد بقرہ عید بھی آئے گی، تو انشاءاللہ بقرہ عید پہ بھی تکبیرات یہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تکبیرات کیا ہیں؟ یہ ایک ہیں کرد کے قاری ہیں، راد الکردی ایک بڑا مشہور قاری ہیں، ان کے یہ کوئی رشتہ دار ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے ان کی آواز اچھی لگی، تو میں نے کہا میں آپ کو ان کا کلپ ضرور دکھاؤں گا کہ جب ہمیں مسجد کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو تکبیرات ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ تکبیرات جو ہیں یہ امام جو مسجد ہیں، جو یعنی کہ پڑھا رہے ہوتے ہیں عید کی نماز، وہ بھی اپنے خطبے میں ضرور پڑھتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات آپ ذرا سن لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی آپ نے سن لی، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی عید پہ آپ لوگ جب تک مسجد پہنچتے نہیں ہیں رستے میں یہ آپ ضرور پڑھتے رہیں گے بار بار۔ اچھا، دوسری بات، ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور وہ نبی جو ہمارے لیے کہتے گئے یا امتی یا امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا انہوں نے کتنا خیال کیا کہ جب تک وہ اس دنیا سے چلے نہیں گئے وہ ہمیشہ اپنی امت کی ان کو فکر رہی۔ اچھا، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، صرف ایک ذات اللہ کی، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو میں ایک کسی کی سپیچ تھی، اس میں وہ جس زور سے اندر سے بول رہے تھے، وہ میں نے سوچا کہ یہ کلپ آپ کو میں ضرور دکھانا ہے کہ یہ مسلمان ہونے کے ناطے کیا بات کر رہے ہیں۔ You become a man and a Muslim and fear only God. جی آپ نے سن لی، یقیناً بندے کا جو خون ہے وہ بڑا گرم ہو جاتا ہے اس طرح کی تقاریر سن کے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ مائک ٹائسن تھا، مائک ٹائسن بہت بڑا باکسر تھا، بڑا مشہور ہوا، اسلام قبول کر لیا بڑا نے، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے ان سے کوسچن کیا ایک محفل میں۔ تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں تو انہوں نے سوال کیا، لیکن سوال سے پہلے انہوں نے ہیلو سسٹر السلام علیکم کہنا شروع کیا۔ تو ایک بہت بڑا آدمی جیسے محمد علی تھا باکسر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، یہ محمد عبدالعزیز جو مائک ٹائسن ہے مسلمان ہونے کے بعد، انہوں نے ان جو ہماری مسلمان بہن ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہا اور ان کو کیا بتاتے ہیں، آپ یہ کلپ بھی دیکھ لیں۔ Assalamu alaikum, sister. How you doing? My brother! Okay, my question is, what inspired you to accept Islam? I'm just curious, did Islam play a role? And if so, how did it impact your heart state? Absolutely, because I've learned in life you have to worship somebody else bigger than yourself. I only knew worshiping myself because I was always told to believe in myself. And
The connection with me and Allah is just what it is. It's who I am. محمد علی ہمارے ایک دوست ہیں, بڑے اچھے یوتھ کلب والے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ینگ ہیں سارے, ایک گروپ ہے لڑکوں کا بہت ماشاءاللہ زبردست اپنے برا نے. وہ اکثر ریسرچ بیسڈ بات کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کچھ محمد علی بھائی جو ہیں وہ خود بھی گیمز کھیلتے تھے, یہ جو ویڈیو گیمز ہوتی ہیں, تو ویڈیو گیمز کے حوالے سے انہوں نے کیا بتایا کہ جب وہ گیم کھیل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو مختلف ویڈیو گیمز ہیں, کال آف ڈیوٹی اور اس طرح کی جو مختلف گیمز ہیں, اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پیور مسلمانوں کے اگینسٹ بنی ہوئی ہیں, اور اس میں جو دروازے دکھائے جا رہے تھے وہ مسجد نبوی کا دکھایا جا رہا تھا, اس کو توڑ کے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ, اور وہ ہم مسلمان جو ہمارے بچے ہیں وہ گیم کھیلتے ہیں اور اس طرح ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے, کیونکہ جو کفار ہے اس نے بیسیکلی ہمارے گھر تک وہ پہنچ چکا ہے, اور انہوں نے اپنی گیمز کے تھرو ہمارے بچے, ہماری جو ہمارا دین جو ہے, ان کے جو ہمارے مقدس مقامات ہیں انہیں کو وہ دکھا کے تو ہمارے بچوں کو وہ یعنی کہ گیموں پہ لگایا ہوا ہے, اور بچے ہمارے بالکل خیال نہیں کرتے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں کہ اس طرح کے گیم پلیز اوائڈ کریں. آپ دیکھ لیں کہ محمد علی بھائی کیا بتا رہے ہیں اور کون کون سی گیمز کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں. اینڈ دس گیم ریزیڈنٹ ایول 4 which I used to play very often, یہ مسجد نبوی کا گیٹ ہے, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اس کے بعد میں نے گیم کھیلنا چھوڑ دی. مسجد نبوی کا گیٹ ہے, اس کے پیچھے ولن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, دس از اے اسکرین شاٹ فرام دا گیم اینڈ دس از ڈیول میں کرائے, اور یہ خانہ کعبہ کا گیٹ ہے. اوکے, دی گیموں سے اسکرین شاٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور اس کے پیچھے وہ کہتا ہے دیر از اے فاؤنڈیشن دیٹ براٹ آؤٹ فیئر. اس گیٹ کے پیچھے ڈائلاگ مارتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک فاؤنڈیشن ہے جو خوف لے کر آئی ہے دنیا میں, یعنی خانہ کعبہ, اور مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے, پرفیکٹ اسلاموفوبک ایجنڈا. اوکے, اینڈ دین obviously there is another picture which I wanted to show you, جو کہ ہے کال آف ڈیوٹی کا ایک سین ہے. اوکے, this is a game by the name Dark Messiah. Look at this, perfectly دجال, ایک آنکھ ممسوح ہے, فالٹی ہے, دوسری آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. اوکے, اینڈ پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ سیٹن. جی, آپ نے دیکھا کہ یہ جو سازش ہے ویسٹ کی اور کفار کی ہمارے خلاف, وہ آپ نے دیکھ لی کہ ہمارے بچوں کو, ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو کس پہ لگایا ہوا ہے. ہم نے بھی پرمیشن دی ہوئی ہے, اور یہ ویسٹ نے جو ہمارے دین اسلام کے خلاف ہیں, جو ان کا خاص ایجنڈا ہے, وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل پہ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ نے علی بھائی کی باتیں سن لی. اچھا, میں ویری امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا دین اسلام جو دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اور دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا یہ پہلا مذہب ہے اسلام, جو سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمارے یار ہیں, دوست ہیں, ہمارے بھائی عمیر بھائی ٹیکسس میں ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے انہوں نے مجھے ابھی کچھ ویڈیوز بھیجی ہیں کہ جو جس مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف, تو انہوں نے وہاں پہ ویڈیو بنائی کہ جو لوگ وہاں پہ آ کے جوک دا جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ بھی ٹیکسس کی جو جامع مسجد ہے, ان کے جو امام ہیں وہ بھی وہاں پہ دین اسلام کو ترویج دے رہے ہیں, اور دیکھیں کہ لوگوں کو کس طرح وہ مسلمان کر رہے ہیں اور کلمہ پڑھا رہے ہیں. ویڈیو لمبی ہو جائے گی, پھر لمبی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھنی میرے خیال میں نہیں ہے, تو اس لیے میں شارٹ رکھتا ہوں. اور اب میں آپ کو ویری امپورٹنٹ غزہ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤں کہ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پہ حملہ کر سکتا ہے. یہ بلومبرگ میگزین ہے, اس کی رپورٹ تھی آج کی. اچھا, دوسرا جو غزہ کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں کی شکوے شکایتیں کرتے ہیں, اور ہماری شکایتیں انہوں نے لگانی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہماری مسلمان قوم سوئی ہوئی ہے, جو ہمارے ہیلپ نہیں کر رہے, ہماری مدد نہیں کر رہے, ہم آپ کی شکایت اللہ پاک کے پاس جا کے ضرور لگائیں گے. تو میرا تو دل ہی بیٹھ گیا یہ سن کے, تو کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ سن کے. آپ بھی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہ بھی اس کا اثر ہو کہ ایک غزہ کا شہری مسلمانوں یعنی کہ ساڑھے نال سانوں کی کہہ رہے ہو
ذرا آپ یہ ملاحظہ فرمائیں ویڈیو کلپ. خابوا وخسروا. حنقضيهم يوم الموقف العظيم جميعا حنقضيكم امام الله وهنقول لكم ايش اللي بيصير فينا. شايفين بنموت زي الخرفان زي الغنم بنتدفن الجماعه. مقابر جماعيه قاعدين بنموت يا مسلمين يا مسلمين. حنقضيكم امام ربنا يا مسلمين. كلكم حنحاسبكم امام الله. بس آپ نے دیکھ لیا. ابھی میں ایک اور کلپ آپ کو دکھانا. حماس جو اکیلی اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، ان کا حماس کا جو بریگیڈ ہے القسام بریگیڈ. القسام بریگیڈ کے جنگجو ہیں مجاہدین ہمارے بھائی، وہ اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اکیلی حماس جو ہے وہ اسرائیل کے سامنے کھڑی ہے اور ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. گو کہ جنہاں دے کول جہاز ہوندے نے تانوں پتہ ہے وہ تے پھر بہت بڑا ڈیمیج کر دینے. اور اسرائیل جو ہے سر عام انہوں نے اتنی بدماشی کی ہے کہ تقریباً 40-45 ہزار اب تک فلسطینیوں کو وہ شہید کر چکے ہیں. تو ان میں بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے. تو ایک بچی سوئی ہوئی تھی، ان کی ماں نے یا باپ نے ایک موبائل پہ آڈیو سنائی. القسام بریگیڈ کے کمانڈر ہیں ابو عبیدہ، جو بہت زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے. ابو عبیدہ کو لوگ فالو کر رہے ہیں. وہ اکیلا سپہ سالار ہے جو چند فوجیوں کو لے کے، کمانڈوز کو لے کے تو اسرائیل کے خلاف سینہ بسینہ کھڑے ہیں وہ، اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو جب اس چھوٹی سی بچی سوئی ہوئی تھی، اس کے والدین نے جب موبائل پہ ابو عبیدہ کی آڈیو چلائی تو اس بچی نے ایک تو جاگ گئی اور دوسرا وہ بچی نے کیا رسپانس دیا آپ خود دیکھ لیں اس ویڈیو میں. شعبنا المرابط الأبي يا أسطورة الجهاد ويا شوكة في حلق الأعداء أيها المجاهدون في الجبهات وفي قطوع النار. اس طرح کی اور بھی بے شمار ویڈیوز ہیں، لیکن ویلاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ امام مہدی کے حوالے سے جو ریسرچ، اتھینٹک ریسرچ، میں اس لیے تنظیم اسلامی جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ان کی جماعت ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بڑی ریسرچ تھی جو ابھی تک کا سلسلہ ہے، اور جو قرب قیامت، اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ان کے نالج سے لوگوں نے استفادہ کیا اور بڑی زبردست طریقے سے وہ ایکسپلین بھی کرتے تھے. تو اور بھی بہت سارے اسکالرز ہیں، مفتی تقی عثمانی ہیں، اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہہ رہے تھے امام مہدی کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا کلپ آپ یہ بھی دیکھ لیں. مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر جو نظام قائم ہو چکے گا تب وہاں سے فوجی آئیں گے. یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توفیق دے تو ہندوستان بھی ہے. یہ ہے عرب کا مشرق. اس سے فوجیں جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نماء عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی. جی آپ نے سن لیا. تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں اور ہمارا اس پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں ہمیں قرب قیامت کے قریب، یعنی قیامت کے قریب جو نشانیاں وہ ظہور پذیر ہو رہی ہیں. آپ سن لیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا کلپ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، آپ سنیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں. کہ اگر مسلمانوں کے کسی خطے پر کوئی قابض ہو جائے یا حکمران ہو جائے تو اس خطے کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، اور وہ جہاد پہلے ان خطے کے مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے بعد اس سے پاس رہنے والے مسلمانوں پر فرض ہے. اور اس طرح درجہ بدرجہ جتنے مسلمان ہیں ان سب پر جہاد اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہو جاتا ہے. جی آپ نے سن لیا. ابھی میں نے آپ کو جاتے جاتے ایک اور خبر دینی ہے جو ابھی آئی ہے خبر کہ حماس کے سربراہ ہیں اسماعیل ہانیہ، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں. وہ ایک پناہ گزینوں کا کیمپ تھا، وہاں جا رہے تھے تو ان کی پوتیاں بھی تھیں اس میں، ان کے 3-4 بیٹے بھی تھے. اور اسرائیلیوں نے بمبار جو ان کے جہاز ہیں اوپر سے بم مارا اور وہ بچے ان کے شہید کر دیے. جس پہ اسماعیل ہانیہ جو حماس کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بے شک ہمارے بچے سارے مار دیں، بے شک ہمارے سارے گھر تباہ کر دیں، لیکن ہم اپنے مقصد کے لیے اور
دین اسلام کے لیے اور بیت المقدس کے لیے ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے. یہ ہوتا ہے وہ جذبہ ایمانی جس کی ہمیں بھی سخت ضرورت ہے کہ ہم کم از کم فلسطینیوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ تو آواز ضرور اٹھائیں. آپ ساروں کو پتہ ہے ہر چیز کا، لیکن یہ ایک میں نے ریمائنڈر دیا اپنی طرف سے تاکہ آپ لوگوں کی جو ریفریش ہو جائے میموری. مجھے اجازت دے دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کہیں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.